अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब 14 अगस्त जो है वो गुज़र चुकी है और अब जो है बैक टू रूटीन सब कुछ शुरू हो चुका है। अच्छा जी, आज ना सुबह जब मैं उठी ना थोड़ा थोड़ा लेज़ीपन था, पता नहीं क्यों ना कभी कभार जो होता है ना दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। यहाँ पर ना असल में नज़दीक कोई रहता नहीं है, मतलब रिश्तेदारों में। और जो मेरी फैमिली है वो तो वैसे भी कराची में रहते हैं सारे, जो मेरा मेका है वो सारा कराची में है और जो नानका है वो भी कराची में है। तो कभी कभार ना मुझे उनकी बहुत याद आती है और बहुत अकेलापन जो है ना वो फ़ील होता हैगा। अच्छा, पहले जो था ना मेरे पास ऐसा होता था कि जैसे मेरे पास बातें करने के लिए कोई भी नहीं है, मैं किससे बातें करूँगी। और जब मैं बीमार हुई थी, कोई तकरीबन 1 मंथ पहले की बात है, मैं ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। एचबी जो है ना मेरी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तकरीबन 4.7 पे आ गई थी। तो इमीडिएटली फिर डॉक्टर ने यही कहा था कि आप जो है ना वो ब्लड लगवाएं, तो फिर मुझे ब्लड लगता रहा। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। तो जब जब थोड़ी सेहत ठीक हुई ना उसके बाद ना मैंने अपनी मतलब खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा। पहले जो है ना मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, जो कुछ मिल जाता ना उल्टी सीधी चीज़ें खाती थी। तो कभी भी इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया कि ये खाना, ये सब बस इतना था कि बच्चों को अच्छा खिला लो, हस्बैंड को दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो ख़ुद तो कभी अपने पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी कि ये भी करना है या वो भी खाना है, कभी भी इतना सोचा ही नहीं अपने बारे में ना। और आई थिंक हाउस वाइफ तकरीबन ऐसा ही होता है कि वो पहले घर देखती हैं, बच्चे शौहर अपने बारे में ना बस वो कम ही सोचती हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं भी बीमारी से थोड़ी सी ठीक हुई हूँ ना, शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा सेहत दी और ज़िंदगी दी। वरना जो है ना तबीयत मेरी बहुत ऐसी एकदम सीरियस हो गई थी कि अगले लम्हे क्या हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी माँ की दुआएं और अल्लाह पाक का करम, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ थी, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो अच्छा, आज मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मैं वही रूटीन शेयर करने वाली थी कि आज ये हो रहा है या वो हो रहा है, पर पता नहीं मेरा दिल नहीं किया। मैंने कहा आज ना मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूवर्स से ना चलो कुछ बातें करती हूँ। क्योंकि पहले ऐसे होता था, अब पूरे घर में ना मैं, मेरे 3 बच्चे और हस्बैंड होते हैं। हस्बैंड जो है सुबह काम पे चले जाते हैं, तो सारा दिन जो है फिर वो बच्चों के साथ ही होता है। और बच्चे जो हैं अभी स्कूल नहीं जाते, लेकिन सिर्फ मदरसा जाते हैं, तो इसलिए घर पे रहते हैं ज़्यादातर। मदरसा भी उनकी टाइमिंग है 5 बजे शाम, 5 से लेके 6 बजे तक। तो वो 1 घंटा जो होते हैं ना, अच्छा वो 1 घंटा जो होता है ना सारा दिन बच्चों के साथ होती हूँ। थोड़ा तंग, थोड़ा तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, शरारतें करते हैंगे। तो उनको डांट डपट करती रहती हूँ कि कब आप लोग सोओगे, थोड़ा सुकून होगा। लेकिन जिस टाइम वो मदरसा जाते हैं ना और मैं घर बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ, तो मुझे इतना फ़ील होता है, मैं कहती हूँ अल्लाह सारा दिन बच्चे होते हैं तो मैं थोड़ा परेशान हो रही होती हूँ, और आज बच्चे नहीं है, तो देखो ज़रा ना मुझे कितनी ज़्यादा मसला हो रहा है कि मैं अकेली अकेली फ़ील करती हूँ। तो बस इस तरह चलता रहता है। अच्छा, आज ना अच्छा इस व्लॉग में ना कुछ पुराने क्लिप हैं वो भी ऐड हैंगे। मसलन जो बारिश के क्लिप है ना वो कुछ तकरीबन 1 वीक पुराने, तो मैंने उसमें ना इसमें ऐड कर दी है। तो अच्छा, मैं जो हूँ ना एक हाउसवाइफ़ हूँ और 3 बच्चों के साथ जो है ना अपने व्लॉग बना रही होती हूँ। अच्छा, पहले जो है ना मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इजाज़त नहीं दी कि मतलब आप व्लॉगिंग करो या इस तरह से कुछ भी। तो ख़ैर मैंने उन्हें जैसे तैसे करके मना लिया कि देखें, मैं एक डिप्रेशन के टाइम से निकली थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका था बीमारी में। तो अच्छा, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी ना उस टाइम ही ना जब आपको पता है एक साथ बेड लगे हुए होते काफ़ी सारे हॉस्पिटल में ना, तो वहाँ 2-3 पेशेंट और भी थे। बस बातों बातों में ना एक औरत थी, उन्होंने मुझे कहा कि ना आप वैसे भी बोलती बहुत अच्छा और बोल लेती हो सही, तो आप क्यों ना इस तरह का काम करो कि आपका जो बोलना है ना उस मतलब आपका काम आए। तो मुझे तो पहले से व्लॉगिंग का बहुत शौक़ था, पर मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी। खैर जब मेरे हस्बैंड को राज़ी कर लिया, फिर मैंने अपने भाई को बताया कि ना मुझे इस तरह से चैनल बनाना है, तो आप मेरी ना हेल्प करो, मुझे चैनल बना के दो। तो माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक भाई और बहुत सपोर्ट करने वाला है। हम 2 बहनें और एक ही भाई है, और बहन भाइयों में सबसे छोटी मैं हूँ, सबसे बड़ा भाई है और बीच में फिर हमारी एक बहन हैगी। तो माशाल्लाह दोनों ही बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे चैनल बना के दिया, और मैंने फिर अपना काम शुरू किया। और जब से चैनल बनाए ना, कुछ भी आगे पीछे की सोच होती नहीं, क्या हो रहा है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कहीं भी कोई सोच नहीं आती जाती। बस ये होता है अपना काम करना है, व्लॉग बनाना है, बच्चों को देखना है, घर संभालना है। हालांकि व्लॉग बनाना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल जो हम काम करते हैं वो आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप व्लॉग
بنا رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو ساتھ ساتھ کام بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز کو، ایک کلپ کو ساتھ ساتھ شوٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے پھر آپ کو اگین وہ شوٹ کرنا پڑتا ہے گا. تو میں ابھی کوئی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوئی ہوں، مجھے پتہ ہے میرے ولاگ میں بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں گی، کیونکہ میں ابھی مطلب اتنا زیادہ مجھے نہیں آتا. میں آہستہ آہستہ نا سیکھ بھی رہی ہوں، آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ولاگ بنا بھی رہی ہوں. پر مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تھوڑے ہی صحیح لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں گے، سن رہے ہیں گے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اب کچھ دن پہلے میری کزن سے میری بات ہوئی تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے نا اپنا چینل بنایا ہے، ان کا نام عائشہ ہے گا، تو وہ کراچی میں رہتی ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنا چینل بنایا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی. وہ تو خوش ہوئی، ان کی جو بچے تھے نا وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوئے کہ خالہ جو ہے نا انہوں نے بلاگ بنایا ہے، اور جب وہ کراچی آئیں گی تو ہم ان کے بلاگ میں آئیں گی. تو وہ بچے اتنا خوش تھے، اتنی ساری بیسٹ وشز دے رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا. ارحم، ملائکہ، فاطمہ، احمد سب بہت خوش تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے سب کو بتایا، تو میں نے ان بچوں کو ہی بولا، میں نے کہا جب میں آؤں گی انشاءاللہ ہم مل کے پھر ایک اچھا سا ولاگ بنائیں گے. تو میں نے اپنی مامیوں کو بتایا، اپنے ماموں کو بتایا، تو سارے بہت ہیپی تھے. کسی نے بھی مجھے مطلب نہیں روکا کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ چیز نہیں صحیح ہے، کیونکہ مجھے اپنی لمٹ پتہ تھی، اور ہسبینڈ کی سپورٹ یہاں تک کی تھی کہ بھائی آپ نے کیمرے کے سامنے نہیں آنا، اس کے علاوہ آپ جو کرنا چاہتی ہو آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہو. تو میرے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ چلو ہسبینڈ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں گھر بیٹھ کے جو کرنا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں. اور انہوں نے بھی میرے کچھ حالات ایسے دیکھے تھے کہ میں کتنی زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں چلی گئی تھی. تو بس یہ ایک بیسٹ میرے پاس طریقہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو نا اچھے سے بزی کر لیا. تو اب یہ ہے کہ چلو میں ولاگ بنا لیتی ہوں، اور جو بھی میری روٹین ہوتی ہے، آئی نو کچھ خاص ہوتی نہیں ہے، بس جو کچھ گھر میں چل رہا ہوتا ہے وہی دکھا رہی ہوتی ہوں. اور میرے ولاگ میں کچھ بھی آرٹیفیشیل نہیں ہوتا، جو ریئلٹی ہے میں وہی دکھاتی ہوں کہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے گا. اور ہاؤس وائف کی لائف میں آلموسٹ تقریباً یہی کچھ ہوتا ہے گا. اور میرے ہسبینڈ کو باہر جانا پسند نہیں، زیادہ تر ہم باہر نہیں جاتے، جاتے ہی نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جائیں، بہت کم، مطلب سال میں بھی ایک دفعہ اگر ہو نا کسی گھر چلے جائیں تو چلے جائیں. کیونکہ یہاں پر ویسے تو میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری ایک بہن ہے تو وہ 2 سے 3 گھنٹے کے فاصلے پہ رہتی ہے، اس کے گھر بھی میں عید پر بھی نہیں جانے ہوتا، کیونکہ 3 بچے ہیں، اس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، تو بہت مشکل ہوتی ہے. وہی ہے کہ سال میں ایک آدھ دفعہ میرے پاس آ جائے تو آ جائے، ورنہ نہ ہم نہیں جا سکتے. لاسٹ ٹائم ہم لوگ گئے تھے، آئی تھنک پچھلے سال گئے تھے 1 جون کو ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے، میں اور میری بہن، مطلب بہن کے 4 بچے اور آپی اور میں اور میرے 3 بچے، ہم سارے ساتھ کراچی گئے تھے. ہم نے ساتھ ٹرین میں سفر کیا تھا، تو بہت مزہ آیا تھا، ہم نے فل انجوائے کیا تھا. تو میں جب وہ سفر کا ٹائم یاد کرتی ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم دونوں نے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا، بچے تھے، اچھا گرمی بہت تھی لیکن آپی اور میں نا ایک ایک لمحے کو ہم نے انجوائے کیا. تو پہلے تو آپی تھی، وہ ٹرین میں اپنے اسٹیشن کی طرف سے بیٹھی تھی، اور میرے گھر کے نزدیک اسٹیشن ہے وہ ادھر، جب وہ ادھر پہنچی تو میں یہاں سے پہلے سے اسٹیشن بیٹھی تھی، جب میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اور اچھا پہلے تو ہم دونوں نا بہت روئے اس ٹرین میں، جب ہم دونوں بیٹھ گئے تو ہم پہلے تو بہت روئے، وہ اپنے ہسبینڈ کو یاد کر کے، میں اپنے ہسبینڈ کو یاد کر کے بہت روئی. مجھے نا بیچ میں نا اپنی وائس اوور کو سٹاپ کرنا پڑ گیا، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ آ گئے تھے بچوں کی چیزیں لے کے اور میری چیزیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس ٹائم بچے سو جاتے ہیں گے، تو انتظار انہوں نے سونا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نا ابھی آپ لوگ کے لیے چیزیں لے کر آ رہا. تو ایسے وہ جاگ رہے تھے لیکن میں نے ان کو سلا دیا، ورنہ جو میرا می ٹائم ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے گا. اس می ٹائم میں میں بعض اوقات اپنا وائس اوور بھی کر لیتی ہوں، جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ کر کے نا بس اپنی جو میرے ہسبینڈ میرے لیے چیزیں وغیرہ لاتے ہیں نا تو وہ میں آرام سے بیٹھ کے موبائل یوز کرتی ہوں، وہ سارا کچھ کھا لیتی ہوں. تو میں نے انہیں بولا، میں نے کہا دیکھیں آپ بیچ میں آ گئے، میرا وائس اوور خراب ہو گیا، میں بات بھول جاؤں گی اپنی. انہوں نے کہا اچھا تم کر لو، میں دوبارہ باہر چلا جاتا ہوں. تو وہ باہر چلے گئے دوبارہ. اچھا تو نا ہم نے نا بہت انجوائے کیا. پہلے تو ہم لوگ تھوڑا سا روئے دونوں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کو یاد کر کے، کیونکہ وہ بھی وہاں اکیلی ہوتی ہے اور میں ادھر اکیلی ہوتی ہوں. تو آدھا 1 گھنٹہ تو ہم نے ایسے سیڈ گزارا. اس کے بعد پھر ہم نے چل شروع کی اور بہت مزہ آیا، اتنا انجوائے کیا، مطلب وہ سفر میری زندگی کا بیسٹ سفر تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی. اور اس کے بعد پھر ابھی تک میرے خیال سے 1 دفعہ ملاقات ہوئی ہے واپس ادھر آ کے. واپس ہم اپنے 1 مہینہ ہم اپنی امی کے پاس گزار کر آ گئے تھے، کیونکہ جو میری بڑی بہن ہے اس کے بچے اسکول جاتے ہیں، میرے تو ابھی چھوٹے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے تھے، لیکن ہمیں 1 مہینے کی پرمیشن ملی تھی، وہ بھی آلموسٹ 2.5 سال بعد میں گئی تھی اور 3-3.5 سال بعد میری بہن گئی تھی. ہم لوگ اتنے سال بعد میں کے گئے تھے. تو وہاں ہم نے بہت انجوائے کیا. زیادہ تر ہم نے مارکیٹ گئے، اور شادی سے پہلے ہم جو چیزیں کھاتے تھے نا، ہم نے سموسے ہم کھاتے تھے، مطلب کس شاپ کے ہمیں سموسے پسند ہے اور کس شاپ کے ہمیں سویٹس پسند ہے، کس شاپ کے ہمیں چپس وغیرہ پسند ہے، اور کون سی مارکیٹ سے ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، وہ سب ہم نے کیا. مطلب
چن چن کے ہم نے یاد رکھا تھا، ایک لسٹ بنائی تھی پراپر کہ ہم نے یہ سب وہاں پر کرنا ہے، اور ہم نے وہی سب کیا، تو بہت مزہ آیا۔ میں آج بھی وہ ٹائم یاد کروں نا تو میرے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے یہ، تو وہ بڑا وقت نا بہت اچھا تھا۔ اور کچھ چیزیں میں سوچ گئی تھی یہاں پہ نا، مطلب مجھے نا یہاں کے کھانے پسند نہیں آتے، جب میں پنجاب شادیوں کو رہی مجھے یہاں کے کھانے نہیں پسند آتے، مجھے یہاں کی چیزیں نا مطلب ایڈجسٹمنٹ میرے لیے بڑی مشکل تھی، بہت مشکلوں سے میں نے اپنے آپ کو یہاں ایڈجسٹ کر پائی، لیکن اب گھر یہی ہے تو لازمی سی بات ہے ایڈجسٹ پھر ادھر ہی ہونا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر دل لگ گیا تھا۔ تو اچھا یہ دیکھیں آج نا ہم نے نیا پودا لگایا، یہ ہے اورنج کا، اور آج میرے ہسبینڈ جو ہے نرسری سے لے کر آئے تھے یہ، تو آج ہم نے یہ نیا لگایا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب دیکھیں یہ لگتا ہے نہیں لگتا، اور یہ جو میں نے آم کا لگایا تھا نا چھوٹا سا، آج ہم نے نا اپنا ککڑ کھلا چھوڑا، اور وہ جو ہے نا جو نئے نئے نکل رہے تھے نا اس میں، تو وہ پتے نکل رہے تھے، وہ جو ہے نا ہمارا ککڑ وہ کھا گیا ہے گا۔ میں اتنا غصہ ہوئی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں نے کہا دیکھیں آپ کا ککڑ جو ہے نا وہ میرا نئے نئے جو نکل رہے تھے پتے نا وہ کھا گیا ہے گا۔ اچھا چلیں یہ شام کا ٹائم تھا، شام کے ٹائم نا میں ایک دفعہ پھر صفائی کرتی ہوں، تو میں سارا گھر تقریباً صاف کر دیا تھا، صبح پھر صفائی ہوتی ہے اور شام میں جو ہے نا میں پھر صفائی کرتی ہوں۔ اس ٹائم جو ہے نا ہسبینڈ گئے ہوئے تھے بچوں کو لے کے دودھ لینے کے لیے، اور میں اور میری بیٹی جو ہے نا وہ گھر میں تھے، تو بس ہم لوگوں نے پھر کچھ باتیں کلپ لی ہے، ابھی جو ہے نا ہم نے سارا اس ٹائم نا ہم لوگ پائپ لگاتے ہیں اور نا پورا فرش جو ہے نا دھو دیتے ہیں تاکہ نا فرش تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ دن میں نا گرمی کی وجہ سے بہت گرم ہوتا ہے گا۔ تو یہ میری بیٹی جو ہے نا اپنی بکس لے آئی کہ اب نا جو ہے میں نے پڑھنا ہے گا، تو ابھی جو ہے کچھ موسم جو ہے ابھی جس ٹائم میں وائس اوور کروں تو کچھ بہتر ہے، بہت زیادہ تو نہیں بٹ کچھ بہتر ہے۔ اچھا آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔